بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلہ رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں زیادتی کی جاتی ہے، مال میں کثرت ہوتی ہے، خاندان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ فقیہ فرماتے ہیں کہ عمر کی زیادتی کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری معنی ہی مراد ہے، یعنی صلہ رحمی کرنے والے کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عمر میں تو زیادتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن پاک میں ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ البتہ عمر کی زیادتی کے یہ معنی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے، تو جب مرنے کے باوجود ثواب لکھا جاتا ہے تو گویا اس کی عمر بڑھ گئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور صلہ رحمی کیا کرو، اسے دنیا میں زندگی اور آخرت میں خیر و برکت ملے گی۔ اور یہ مقولہ تو مشہور تھا کہ جب تو اپنے رشتہ دار کے پاس پاؤں سے چل کر نہ جائے اور نہ ہی اپنے مال سے اسے کچھ دے تو نے اس سے قطع تعلق کیا ہے۔ بعض آسمانی صحیفوں میں یہ مضمون ہے کہ اے ابن آدم، اپنے مال کے ساتھ صلہ رحمی کر، اگر مال کم ہے یا بخل مانع ہے تو چل کر ان کے پاس جایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلہ رحمی کیا کرو، خواہ سلام کہنے کی ہی صورت میں ہو۔ نمبر 3، میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کافر اور مسلم برابر ہے۔ جس کسی سے عہد کرو اسے پورا کرو، خواہ کافر ہو یا مسلمان، کیونکہ ایپا عہد اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ قرابت ہو اس سے وابستگی رکھو، خواہ مسلمان ہو یا کافر۔ جو شخص تیرے پاس امانت رکھے اسے ادا کرو، وہ شخص خواہ مسلمان ہو یا کافر۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستہ بنایا، تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، رشتہ داروں سے تعلقات بنا کے رکھو، تو میں تیری عمر میں اضافہ کروں گا، خوشحالی پیدا کروں گا، تنگ دستی دور کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔